ان کے معاملات ان کے باہمی مشاورت سے طے ہوں، اس کے لیے وہ اکٹھے ہوں گے۔ تو یہ تو اجتماعی چیز ہے۔ اور پھر آپ اس کو دیکھیے، یہ ایک ایک قرآن کے 4 لفظ سارے آپ کے سیاسی الجھنوں کو دور کر دیتے ہیں، گتھیاں سلجھا دیتے ہیں۔ تیرا ہی جینا چاہے تو باتیں ہزار ہوں، امرہم شورا بینہم۔ امرہم نے تو یہ بتا دیا کہ کسی ایک فرد کی حکومت یا اقتدار یا مملکت نہیں ہوتی، وہ ہم ہے، پوری امت ہے، اور پھر وہ کسی ایک فرد کی رائے سے نہیں آگے چلتی، شورا ہے اور بینہم ہے، اور انہی کے ساتھ مشورہ ہوگا۔ غیر مسلم اگر وہاں ہوں گے تو ان کے ساتھ یہ مشورہ نہیں ہوگا، ان کا یہ امر نہیں ہے، ان کے لیے شورا نہیں ہے۔ بعد میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اجتماع کاہے کے لیے ہوا صلاۃ کا؟ امرہم شورا بینہم، امر کے لیے، نظام کے معاملات، حکومت کے معاملات، مملکت کے معاملات جو ان کی اپنی ہے، باہمی مشاورت کے لیے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے تو پھر اجتماعی ہوگا نا۔ انفرادی نماز جسے آپ کہتے ہیں کہ میں پڑھ لی ہے، یہ تو اجتماعی چیز ہے اور اس مقصد کے لیے ہے۔ اور اب وہ بات سمجھ میں آئی کہ جب یہ اس نے کہا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ فریضہ وہ ہے کہ جو اس کے لیے وقت مقرر کیا جائے اس وقت کے اوپر وہاں حاضر ہوا کرو۔ جو وقت بھی مقرر کرے، مملکت حکومت مقرر کرے گی، سربراہ مقرر کرے گا، وہ نظام مقرر کرے گا اجتماع کے لیے۔ یہ تاکید کی کہ وہ ایسے ہی نہ اس کو لائٹلی لیا کرو، جو وقت مقرر کیا جائے اس وقت کے اوپر وہاں حاضر ہوا کرو، کیونکہ بڑے اہم معاملات میں مشاورت کرنی ہے تم سے۔ اب سمجھ میں بات آ گئی کہ یہ کتاب موقوتہ کیوں ہے۔ یہ دین تھا۔ میں نے عرض کیا کہ ہمارے ہاں کی تاریخ بھی، وہ تو دین تو ایک طرف جو عام تاریخ کا بھی اصول ہوتا ہے اس پہ بھی پوری نہیں اترتی۔ 250 سال بعد میں جا کے بغیر کسی قسم کے پریویس ریٹن ریکارڈ کے، تحریری کوئی مسئلہ نہیں تھا، 200-250 سال بعد جا کے حدیثیں مرتب ہوئیں۔ تاریخ بھی سب سے پہلی آپ کے اس دور میں 250 سال بعد، پہلے سے کوئی ریٹن ریکارڈ نہ ہو تو جو کچھ وہ مرتب ہوگی اسے آپ تاریخ کہیں گے۔ لیکن اس میں بھی بہرحال کچھ نہ کچھ تو کوئی چمک کی چیز مل ہی جاتی ہے۔ یہ ہے اس کے اندر کہ جب کوئی اہم معاملہ پیش ہوتا تھا تو اس وقت وہ ایک ڈونڈی پیٹنے والا جسے کہتے ہیں نا، منادی کرنے والا، اس زمانے میں یہی طریقے تھے، وہ منادی کرتا تھا شہر میں، مدینہ میں، الصلاۃ الجامع، الصلاۃ الجامع، آؤ صلاۃ کے لیے جمع ہو جاؤ۔ یعنی وہاں آتے تھے وہ۔ یہ ٹھیک ہے کہ جس طرح سے ہر اپنے امر، اپنے کام کی نسبت خدا کی طرف پہلے کرتے ہیں، اس کے لیے یہ ٹھیک بات ہے کہ یہ بھی جو قرآن میں ہے کہ صلاۃ کے لیے وہ کھڑے ہوں تو امام یہ کرے اور مقتدی یہ کریں، تو جیسے ہم اپنے اجلاس میں تلاوت قرآن کریم کی رسمہ پوری کرتے ہیں نا، وہ اس کی ابتدا اس طرح سے کرتے تھے کہ جو کچھ بھی ہم یہاں مشورہ کریں گے یا طے کریں گے، ہمارے امور جتنے بھی ہیں وہ خدا کے مقرر کردہ نظام کے لیے ہیں، اس کی تعمیل کے لیے ہیں، اس کی ہدایت کے لیے یہ ہیں۔ اس کے لیے ایک رسم بھی ادا کرنی ضروری ہوتی ہے، یعنی محسوس شکل میں جسے آپ رکعت کہتے ہیں۔ لیکن آواز یہی ہوتی تھی کہ ایک اہم معاملہ درپیش ہے، اس کے لیے اکٹھے ہو جاؤ۔ یہ تھا کتاب موقوت۔ جس وقت ضرورت پڑے وہ اعلان کرتا ہوگا نا کہ اتنے بجے آ جائیے۔ جبھی ایک وقت میں اکٹھے ہو سکتے تھے نا کہ وقت مقرر کیا جائے۔ اب کتاب موقوتہ آپ سمجھ لیا کہ معنی کیا ہوئے قرآن کے۔ وہ وقت یوں مقرر کرتے تھے جمع ہونے کا۔ مذہب آیا تو اس موقوتہ کے معنی ہو گیا کہ یہ 5 وقت نماز کے جو مقرر کر دیے تھا۔
یہ ہو گیا اس نماز کے لیے کہ جو محض ثواب کی خاطر پڑھی جاتی ہے، اس میں اجتماعی نتائج یا نظام کی کوئی صورت نہیں ہوتی۔ مشاورت، یہ فیصلے یہ جتنے بھی تھے، ان میں ایک ہی بنیادی شرط تھی کہ وہ خدا کی متعین کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے کیے جائیں گے۔ اس لیے جو بھی مشورہ کرنا ہوتا تھا، خدا کی یہ حدود جو ہیں ان کو پیش کیا جاتا تھا، ان کو دہرایا جاتا تھا۔ یہ تھی تلاوت قرآن کریم جو ابتدا میں اب ہمارے ہاں رسم رہ گئی ہے کہ اس معاملہ پیش نظر کے متعلق خدا کی رہنمائی یہ ملتی ہے، اس کی یہ حدود ہیں، اس کے یہ احکام ہیں۔ اب آئیے ان کی روشنی میں ہم یہ باہمی مشاورت سے طے کریں کہ ان پر کس طرح سے عمل پیرا ہوا جا سکے گا۔ اس کے لیے یہ اجتماع تھا۔ اور یہی وہ اجتماع ہے جس کے لیے یہ سورہ جمعہ ہمارے سامنے جو آئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے جماعت مومنین، جب تمہیں میں وہ یوم الجمعہ کے لفظ ایسے بھی رکھتا ہوں، یوم الجمعہ کی صلاۃ کے لیے آواز دی جائے تو یہ بڑا اہم اجتماع ہے۔ جو کام بھی اس وقت کر رہے ہو اس کو چھوڑ دو، اور فوراً چلے آؤ ادھر۔ یوم کے معنی دن بھی ہوتا ہے، یہ بڑا وسیع المعنی لفظ ہے عربی زبان کا۔ ایک دن تاریخ کا ایک پورا وقفہ، ایک سٹیج، ایک پیریڈ، ایک زمانہ، ایک دور، ایک عہد، اور وقت کا تھوڑا سا لمحہ بھی۔ جب ہم بھی کہتے ہیں نا کہ اس وقت میں نے یہ سوچا، تو یہ وقت جو ہوتا ہے اس کے معنی وہ ذرا سا لمحہ ہوتا ہے۔ یہ یوم ان معنی میں بھی آتا ہے عربی زبان میں، کسی مقصد کے لیے متعین وقت جو ہے وہ بھی اس کا یوم ہے۔ اب یہ جمعہ کا تو لفظ ہی بتا رہا ہے اجتماعیت، اکٹھے ہونے کا وقت۔ اس نظام کے انداز میں لیا جائے تو یہ ہوگا، وہی نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ۔ اجتماع کے وقت کے لیے جب تمہیں بلایا جائے، آواز دی جائے، تو کام کاج چھوڑ کے فوراً آ جایا کرو۔ اور یہ اجتماعیت تو ہر صلاۃ کے لیے بھی تو یہ ہو جاتی ہے، اس کے بھی یہ تو آواز دینی ہوتی ہے۔ یہ انفرادی صلاۃ یا انفرادی نماز، یہ تو ہم نے کہا کہ یہ تو تصور ہی نہیں ہے۔ قرآن تو کہتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یہ تو اجتماعی چیز ہے، باقیوں کے ساتھ مل کے کچھ کرنا ہے۔ اس اعتبار سے تو ہر اجتماع کے لیے جو وہ آواز آئے گی اسلامی مملکت یا حکومت کی طرف سے، اس آواز کے اوپر لبیک کہتے ہوئے فوراً اکٹھا ہونا پڑے گا۔ یہ جسے کہیں گے نا کہ ونس فار آل، قیامت تک کے لیے یہ اوقات مقرر کر دیے۔ مذہب میں تو یہ ہے کہ ان اوقات کے اندر نہ وہاں کوئی مسئلہ درپیش ہے، نہ اس کے لیے کوئی مشورہ کرنا ہے، نہ یہ ہے کہ جب